اور یہ ہر بندے کی اپنی فطرت ہے، ہر بندے کی اپنی فطرت ہے۔ جب بھی کوئی ترقی کرتا ہے، ایگزام پاس کر لے، ہاں اچھے نمبر سے رزلٹ مل جائے اس کو، یا جاب اچھی لگ جائے، اس کا مزاج ہے وہ سوچتا سب سے پہلے میں جا کے کسے بتاؤں؟ اس کی نظروں میں جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ ماں کا چہرہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا سب سے پہلے ماں سے جا کے بتاؤں، پہلے ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ماں مجھے یہ کامیابی ملی ہے، اور اس کے بعد پھر باپ کے پاس جاتا ہے۔ وہ یار جب بیٹا باپ سے کہتا ہے نا کہ ابا جی مجھے یہ کامیابی ملی ہے، تو باپ یہ نہیں کہتا بیٹے لڈو لاؤ میٹھا تقسیم کرو لوگوں کے منہ میٹھے کراؤ، بلکہ توڑ کے آگے بڑھ کے بیٹے کو سینے سے لگا کے باپ رونے لگ جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اسے یاد ہے جب یہ پڑھنے جاتا تھا اس کے پاس چلنے کی سائیکل نہ تھی، میں نے کاندھے پہ رکھ کے اس کو اسکول پہنچایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مدرسے تک پہنچایا تھا۔ آج بیٹے کی کامیابی نہیں بلکہ باپ کی کامیابی ہے، اس لیے باپ رویا کرتا ہے۔ اور نوجوانوں ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میری بات، اگر کوئی بھی ترقی کر جاؤ ممبر سے لے کے نیچے تک، سب سے میری گزارش ہے، مدرسے سے لے کے اسکول تک، کھیت سے لے کے بزنس تک، ہر بندہ میری بات ذرا غور سے سنے۔ طلبا سے بالخصوص گزارش، آپ مدرسے پڑھنے آتے ہو، یقین جانو یہ ماں باپ کا احسان ہے، تم سے مزدوری نہیں کرائی، تم سے محنت نہیں کرائی۔ تم نے کہا ابا قرآن پڑھنا ہے، باپ نے کہا بیٹے کچھ دن اور مزدوری کر لوں گا لیکن تجھے قرآن سے دور نہیں رکھوں گا۔ ہاں ہمارے اتر پردیش میں کتنے بہار بنگال جھارکھنڈ کے طلبا جاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہوں گے ان کے ماں باپ، اتنے لمبے خرچے اٹھا کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ خدا را طلبا سے گزارش ہے اگر باپ کی حیثیت 500 دینے کی نہ ہو اور وہ 300 دینا، مسکرا کے 300 روپے کی جیب میں رکھ لینا، ان کے ہاتھ کے ملے ہوئے 300 روپے دوسری جگہ سے اٹھائے ہوئے 1000 پہ بھاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ ان کا ہوتا ہے کرم مدینے والے کا ہوا، کرم مدینے والے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑے دیں تو اس پر راضی ہو جاؤ۔ آج تکلیف ہوتی ہے، کچھ حافظوں کی بھی شکایت ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ خدا را ہم اگر ایسا کریں گے تو یہ قوم کیا کرے گی؟ ہمیں اپنے ماں باپ کے پیر کا جوتا بن کے رکھنا ہے۔ جوتے کا مطلب سمجھتے ہو؟ جہاں باپ نے چھوڑ دیا وہیں پڑا ہے، جس حال میں ڈال دیا ویسا ہی پڑا ہے، ٹھوکریں مار کے سیدھا کرتا ہے لیکن کبھی جوتا اکڑ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب نیچے والوں کو بھی سنو، خدا را اگر تم ترقی کر جاؤ، تمہارے پاس دولت آ جائے، اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا، اپنے ماں باپ کو نہ بھولنا۔ جو بھی تمہارے پاس کامیابی ہے، جو ترقیاں ہیں، اگر بلڈنگیں بنی ہیں، یہ مت سمجھنا میری محنت کی بنیاد پر بنی ہے۔ یاد رکھنا تم کتنے بھی اونچے ہو جاؤ اتنے اونچے نہیں ہو سکتے جتنا اونچا باپ نے ہاتھ پکڑ کے کیا تھا۔ کتنی بھی ترقی کر جاؤ لیکن کبھی باپ سے آگے نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی نے کیا منور رانا نے کہا تھا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ پیارے وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کو ماؤں کی گود نصیب ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ آج جوان کا حال کیا ہے، ماں باپ کو کبھی گالی دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ چلے گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے، یہ چلے گئے تو دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، دنیا میں پیار سے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے، بیٹا کہنے والے 1000 ملیں گے، لیکن جن کی نیت میں خلوص ہوتا ہے وہ ہے جن کے ذریعے تو دنیا میں آیا ہے۔ ایک بات دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح دنیا میں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح دنیا کے اندر باپ کے علاوہ کوئی حقیقی باپ نہیں ہوا کرتا ہے۔ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح باپ بھی ایک ہوتا ہے۔ اگر خدا نے باپ کی ذات سے نوازا ہے تو اس کی عزت کر لینا، اس کی قدر کر لینا، ورنہ پیارے جس دن جنازہ اٹھ گیا تو اس کو سینے سے لگانے والے 1000 ملیں گے، پیار سے آواز دینے والے 1000 ملیں گے، پیسے لے کر کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے، لیکن جو بنا لالچ میں رات کو اٹھ کر کے تنہائی میں دعا دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا، یا کوئی ماں کی ذات ہوتی ہے یا باپ کی ذات ہوتا ہے۔ نصیب والا ہے جس کو خدا نے باپ کی خدمت کا موقع دیا۔ آج جوان 10 روپے کما کے لائے، 100 کما کے لائے، جیب میں ڈالتا ہے، باپ چھوٹا سا پرچہ نکالتا۔ یہ حضرت کی کہانی ہے،
ہاں پوچھو حضرت کے پاس کتنے فون آتے ہوں گے، کتنی بے چین مائیں ہو کے اپنے درد دل بیان کرتی ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ سچائی بیان کر رہا ہوں۔ ماؤں کا کیا معاملہ ہے؟ مائیں کہتی ہیں جب تک شادی نہیں کی تھی بیٹے کی، بیٹا میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جس دن سے شادی کی ہے 1 مہینے بعد سے سال بھر ہو گیا، بیٹے نے کبھی منہ اٹھا کے مجھے ماں نہیں کہا۔ تو بھائی آج ماں کو یہ دن دیکھنا تھا، ہمیں ماں کہتے ہوئے ہمارا منہ پھوٹتا ہے۔ وہ ماں جو صرف تیرا چہرہ دیکھ کے جیتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو ماں دولت سے پیار کرتی ہے تو غلط سوچتے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے ماں تمہارے مکان سے محبت کرتی ہے، غلط سوچتے ہو۔ خدا کی قسم ماں اولاد کے چہرے سے پیار کرتی ہے۔ اتنے جوان ممبئی میں کام کرتے ہیں، دوسرے صوبوں میں جا کر کے وقت دے رہے ہیں۔ جوانوں پیسہ کمانا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ سال بھر ہو جاتا ہے بیٹا لوٹ کے نہیں آتا، چھٹیاں بھی اپنے کام پہ گزار دیتا نا۔ اگر چھٹی ملا کرے نا 2 دن کی بھی، تو جو پیسہ تو نے کمایا ہے نا اسے کرائے میں لگا کے ایک بار ماں کو چہرہ دکھا جایا کر، ایک بار باپ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا جایا کر۔ میں کسی کے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ذرا خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے دن ہو گئے شادی کے بعد ہم نے باپ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کتنے مہینے گزر گئے ہم نے ماں کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج بندہ لذت ڈھونڈنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں جاتا ہے، نہ جوان جب تھک جائے یا تیرا پیٹ نہ بھرتا ہو 5 اسٹار ہوٹل میں نہ جا، جہاں ماں بیٹھی ہے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا اور اس سے کہ میں اپنے ہاتھ کے لقمے بنا کے کھلا۔ خدا کی قسم اگر روٹی اور چٹنی ہوگی ہاتھ ماں کا ہوگا اور وہ لقمہ تیرے منہ میں جائے گا تو چٹنی ظاہر میں ہوگی، مزہ اللہ مرغے بکروں کا ہوگا۔ بے شک ہاں، کبھی ماں کے پاس بھی بیٹھ لیا کرو، کبھی ماں کو وقت دے دیا کرو۔ نصیب والے وہ بیٹے جنہیں زندگی کے آخری لمحات میں ماں باپ کی دعائیں مل جاتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ ہم یہ علماء، یہ منبر، ان سے پوچھو کیسے پہنچے یہاں تک، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، ہماری اوقات کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ جاتے۔ خدا کی قسم جو عزتوں کی معراج ملی ہے یا تو باپ کی دعا سے ملی ہے یا پھر ماں کی دعاؤں سے ملی ہے، ماں کی دعاؤں سے ملی ہے۔ ان کی عزتیں کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، یہ تیرے پیار کے بھوکے رہتے ہیں، محبت کے بھوکے رہتے ہیں۔ ہاں ایک بات میری سننا، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو برا نہ ماننا، ماں ماں ہوتی ہے، سگی ماں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کر سکتا کوئی سگی ماں کا مقابلہ؟ بولے کر سکتا کوئی سگی ماں کا مقابلہ؟ سگی ماں سگی ہوتی ہے، سوتیلی سوتیلی ہوتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کسی شخص کی پہلی بیوی انتقال کر کے اس نے دوسری بیوی سے نکاح کیا، اس کے گھر میں ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی سوتیلی ماں ہو تو میری بات کو ذرا دل پہ نہ لے کے جائے کہ مولوی سوتیلی کی برائی کر کے جائے، میں ماں بتانا چاہتا ہوں ماں کیا ہے۔ اس نے بیوی دوسری نکاح کر لیا بیوی سے، گھر میں چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن باپ کہنے لگا بیٹے جی ابا کوئی بات بتائے گا سچی سچی؟ بیٹے نے کہا ہاں پوچھو نا۔ باپ کہنے لگا بیٹے بتا تو نے سگی ماں بھی دیکھی ہے سوتیلی ماں بھی دیکھی ہے، بیٹے بتا کون سی ماں سچی تھی، کس کا پیار سچا ہے؟ جب باپ نے اتنا کہا نا بیٹا کہنے لگا ابا جی پہلی ماں جو تھی نا وہ جھوٹی تھی، یہ جو سوتیلی ماں ہے یہ سچی ہے۔ کیا جواب دیا بچے نے؟ جو سگی ماں تھی وہ جھوٹی تھی، جو سوتیلی ماں ہے یہ سوتیلی ماں ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو بولیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو سوتیلی ماں ہے یہ سچی ہے۔ باپ کے ماتھے پہ بل آ گیا، کہنے لگا لگتے جدھر نور نظر، بتا تو صحیح تو عجیب بیٹا ہے، سگی ماں کو برا کہہ رہا ہے، سوتیلی ماں کو صحیح کہہ رہا ہے، یہ بیٹے تجھے ہوش ہے تو نے کیا کہا؟ بیٹا کہنے لگا ابا مجھے پتا ہے جو تم نے پوچھا یہ اسی کا جواب ہے۔ کہا بیٹے کہنا کیا چاہتا ہے؟ بچے نے کہا بابا میں نے سچ کہا، جو پہلی ماں تھی وہ جھوٹی تھی، جو دوسری ماں ہے یہ سچی ہے۔ کہا بیٹے تجھے کیسے لگا؟ اب بچے کا جواب سننا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا پیارے، سچی ماں اور جھوٹی ماں کا فرق
کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ابا جی جو پہلی ماں تھی نا میری سگی ماں، اگر میں غلطی کرتا تھا تو وہ کہتی تھی بیٹے تجھے کھانا نہیں دوں گی، اگر تم نے یہ خطا کی تو میں کھانا نہیں دوں گی۔ ابا میں خطا کر دیتا تھا پھر بھی وہ ماں مجھے کھانا کھلا دیا کرتی تھی۔ اگر میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹے اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے گھر کے اندر آنے نہیں دوں گی، ابا جی میں اس کی بات نہیں مانتا تھا پھر بھی گھر چلا جاتا تھا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے مجھ پہ دروازہ بند کیا ہو۔ ابا اگر ذرا دیر کے لیے چلا جاتا تھا تو میری ماں پریشان ہو جاتی تھی، گزرنے والوں سے کہتی تھی تم نے میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتا دو، کہیں اس چوراہے پہ ملا ہو تو بتا دو، اس جگہ دیکھا ہو تو بتا دو۔ ابا جی اگر دوپہر تک نہیں آتا تھا میری ماں سر پہ دوپٹہ ڈال کر کے خود گلیوں میں گزر جاتی تھی، آواز دے کے تلاش کرتی تھی۔ ماں کا ابا جی میں شام کو آتا، ماں نے کہا تھا بیٹے گھر سے چلا گیا تو روٹی نہیں کھلاؤں گی، ابا جی پھر بھی اگر میں جا کر کے شام کو آتا اور میں کہہ دیتا اما تو نے منع کیا تھا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، ابا جی منع بھی وہی کرتی تھی، منا کے بھی وہی کھلاتی تھی، کبھی لال کہہ کے کھلا رہی ہے، کبھی چاند کہہ کے کھلا رہی ہے، کبھی جگر کا ٹکڑا کہہ کے کھلا رہی ہے۔ ابا جی وہ میری ماں اتنا جھوٹ بولتی تھی کہ جو کہتی تھی کرتی نہ تھی۔ یہ جو دوسری ماں آئی ہے اگر یہ کہہ دیتی ہے اگر باپ نہیں مانے گا تو کھانا نہیں ملے گا، ابا جی خطا کرتا ہو تو تین دن تک کھانا نہیں ملتا ہے، اگر یہ کہہ دیتی ہے اگر باہر چلا گیا تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابا تجھے کیا بتاؤں کتنی راتیں دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہے، میں دروازے کو پیٹتا رہا اس ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے، راتوں کو چیختا رہا اس ماں نے جگہ نہیں دی ہے، اگر بھوک سے بوجھال ہو کر کے میں گھر میں آیا ہوں مانگنے پر بھی کھانا نہیں دیا ہے، اور یار باپ کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹے کو سینے سے لگایا روکے کہا لگتے جگر فرق سمجھ میں آ گیا، اور بات یہ ہے کہ درد اسی کو ہوتا ہے لال جس کا ہوا کرتا ہے، جس کا لال نہیں ہوتا اسے درد نہیں ہوا کرتا۔ بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباہ سوال چھوا۔ ہاں بھائی ماں باپ اللہ نے دیے ہیں تو قدر کرنا، اگر یہ تیرے گھر کے اندر ابھی جلوہ کر ہیں تو انہیں کھونے سے پہلے انہیں راضی کر لینا۔ پوچھو ان باپوں سے جن کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، پوچھو ان بیٹوں سے جو یتیم ہو گئے ہیں، باپ کا جنازہ اٹھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہو گیا، اگر ماں کا جنازہ اٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ہم نے آسان سمجھا کہ یتیم ہونا، بغیر ماں کی زندگی کیسے گزرتی ہے کبھی یتیم سے پوچھ، بغیر باپ کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کبھی یتیم بے سہارا لوگوں سے پوچھو۔ ہاں آج صاحب اگر بیٹا رو دے نا تو ماں اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ دیتی ہے، کل اگر ماں نہیں ہوگی نا تو کوئی تیرے آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی تجھے تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ ماں کی عزت کر لو، دعا کیا کرو اللہ کسی کی زندگی میں اس کے باپ کا سایہ نہ اٹھے، اور دعائیں کیا کرو اللہ میرے باپ کی عمر میں برکت دینا۔ ہاں ورنہ بڑا درد ہوتا ہے جب باپ کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے ساتھ، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، پوری زندگی اولاد کو پالتے پالتے باپ نے گزار دی۔ یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا باپ کے، یہ اپنی وجہ سے نہیں، اولاد کے لیے کماتے کماتے کمر جھکتی ہے باپ کی، اور جس باپ نے کمر پہ بوریاں اٹھا کر کے اولاد کو پالا، کل وہی اولاد یہ تانا دے کہ نہیں جی میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے بعد کہتے ہو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دنیا نے برائیاں بیان کی، کہتے تیل کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ریفائن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آج کے دور میں کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ ہارٹ اٹیک اس لیے نہیں کہ کولیسٹرول بڑھا ہے، ہارٹ اٹیک اس لیے زیادہ تر ہوتے ہیں جب اولاد باپ کو الٹا جواب دیتی ہے، تب ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، تب لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں جب بیٹا کہتا تمہارے لیے کماؤں یا اپنی اولاد کے لیے کماؤں۔ ہم نے باپ پہ خرچ کرنے کو اپنے لیے مفلسی سمجھا، ہم نے غریبی سمجھا اس بات کو۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا آدمی مسجد میں جا کے پھل سجاتا ہے، ابا کے تیجے کی بات ہاں ہے، 40ویں کی بات آ جو ہو سکے سب لے کے آنا۔ مجھے بتا تو صحیح، آج تو تم نے دنیا بھر کے پھل لگائے، لیکن جب یہ بیمار تھا تب ڈاکٹر نے کہا تھا اپنے بیٹے باپ کی اچھی خوراک کا خیال رکھنا، تب تجھے باپ کے لیے 10 روپے کے پھل نظر نہیں آئے تھے؟ آج مرنے کے بعد دسترخوان سجا دیے،
यार इनके जीते जी इनकी कदर कर लो, अगर ये जिंदा है तो आज इनकी खिदमत कर लो, वरना बहुत पछताओ है। ये माँ बाप है, आज बूढ़े माँ बाप। एक माँ कहने लगी हजरत जी किसी फंड से अगर ताल्लुक हो तो मेरी बात करा दें। मैंने कहा बात क्या है माई? माँ कहने लगी हजरत हाँ जब से शोहर का इंतकाल हुआ है बेटों ने रोटी देनी बंद कर दी। सोचे जरा, मैं यहाँ तकलीफ के शोहर बनवाने नहीं आया, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेने आया हूँ। कहने लगी जब से बेटे का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ के बच्चों ने रोटी देना बंद कर दिया। 3 दिन हो जाते रोटी नहीं मिलती है। ये दिन देखना था माँ बाप को, इस दिन के लिए औलाद को पालते माँ बाप सोच भी नहीं सकते अपनी की कुर्बानियों को। एक माँ को क्या चाहिए मुझे बताइए? बुढ़ापे में आदमी कितनी रोटी खा सकता है? 10 रोटी खा लेगा? बोले 10 समझते ना? 10 रोटी खा लेगा बाप? अगर पूरा हो गया तो बहुत ज्यादा खाएगा तो 2 रोटी, या इससे भी ज्यादा खा सकता है। अगर चावल खाए तो थोड़े से खाएगा। वो बाप औलाद को बोझ लगने लगा। वो औलाद के लिए बोझ होता है बाप। अगर आज बाप कहते हैं बेटे बहू से कह मुझे थोड़ी सी चपाती मिल जाती ताजा, मेरे दांतों से कट गई, तो बहू और बेटा दोनों जवाब देते तुमने जवानी में बड़ी चपाती खाई है, बुढ़ापे में तुम्हें गर्म खाना खाने का शौक हो रहा है। बेटे जब इन पे जवानी थी तो ठंडा गर्म नहीं, ये पत्थर जमा देते थे। अगर आज भी जवानी वाले दांत होते तो रोटी का सवाल न करते गरम। आज इन्होंने रोटी का सवाल किया तो तू कहता कि बस ये बुढ़ापे में जाके शौक हो रहे। नहीं, खुदा का वास्ता जवान अपनी जिंदगी के बारे में कभी माँ को देख के अपना ख्याल किया कर। जब तू परदेश से आता है तब तेरी माँ को पता होता है मेरे बेटे को कौन सा खाना पसंद है। माँ जानती है बेटे को बिरयानी पसंद है, आने से पहले बिरयानी बन रही है। अगर माँ को पता है बेटे को कौरमा पसंद है तो उसके आने से पहले कौरमा बन रहा है। अगर माँ को पता है बेटे को दाल पसंद है तो आने से पहले दाल बन रही है। माँ को बेटे की अगर पसंद का पता होता है तो बेटे के आने से पहले खाना तैयार कर दिया जाता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ बाप चेहरा तकता रहता है, कोई रोटी को पूछने वाला नहीं होता। तुझे क्या लगता है जब तू परदेश से चल के आया था तेरे कहने से पहले माँ ने रोटी बनाई, तेरे आने से पहले माँ ने खाना बना दिया, और उसके बाद भी अगर तूने माँ से कहा माँ मुझे आज ये नहीं खाना है तो माँ ने ये नहीं कहा गर्मी तेज थी बेटे आज धूप में जलानी पड़ेगी, चूल्हे के आगे बैठा नहीं जा रहा है। बल्कि जब तूने कहा था माँ मुझे ये पसंद नहीं है, उसने कहा बेटे जरा ट्रायल तो सही, अभी अंदर जा रही हूँ तेरे लिए कुछ न कुछ तैयार करती हूँ। मैंने दोबारा चूल्हे में किचन में जाने के बाद तेरे लिए खाना तैयार किया ताकि मेरा लाडला पेट भर के खा सके। आज तू उनके खाने पर एतराज करता है, तुझे तो गैरत से डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने रोटी मांगी थी और यार रोटी मांगी थी तो तूने इनकार कर दिया। इनका हक तो ये है अगर खाल भी मांगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते इनके कदमों पे खाल भी निछावर कर देंगे। नारे तकबीर, नारे